بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 74 سالوں سے عوام پاکستان کی ذلت و رسوائی کی وجہ ایک ہی ہے کہ یہ بد نصیب قوم بھول جاتی ہے۔ ان کی یادداشت کے لیے آ رہا ہے وہ دن کہ جب 19 رمضان المبارک 2021 عمران خان حکومت نے قبلہ امیر المجاہدین عظیم عاشق رسول استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار اقدس پر عین سحری کے بعد حملہ کروا دیا کہ جب روزے کی حالت میں 1.5 ماہ کی اکلوتی بیٹی کے والد حافظ سرفراز نے اپنی اہلیہ کو آخری وائس میں سے چھوڑا کہ عمران خان نے بابا جان کی مسجد پر حملہ کروا دیا ہے۔ میں مسجد رحمت للعالمین جا رہا ہوں، کیا پتہ شاید واپس نہ آ سکوں۔ میری ننھی بیٹی کو حافظ قرآن عالمہ بنانا، وہ دن کہ جب ایک 17 سالہ حافظ قرآن خون میں لت پت مسجد رحمت للعالمین میں لایا گیا تو ڈاکٹرز کی ہدایت کے باوجود گولیوں سے چھلنی بدن نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ جب زبردستی کی گئی تو وہ چیخ اٹھا کہ اسی طرح روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا اور بتلاؤں گا کہ فرانس گستاخ ملک کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جواب میں گولیاں ماری ہیں۔ عمران خان کی ریاست کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یورپ امریکہ سے تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ یہ قوم بھول جاتی ہے کہ وہ دن کہ جب فرعون وقت کا ایک ٹٹو شیخ رشید بھونکا کہ میں بھی ناموس رسالت کا سپاہی ہوں اور کہنے لگا کہ ناموس رسالت کے لیے یہ ملک داؤ پر لگا دیں۔ اس بدبخت کو کیا معلوم ہے کہ ایسے کئی ملک آقا دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے قدم مبارک سے لگی خاک پر قربان، وہ لال حویلی والا، وہ جیلم کا فواد ڈبو، وہ مولوی نور الحق، وہ قرآن اٹھا کر فرانسی سفیر نکالنے کا وعدہ کرنے والے، جنہیں خنزیر کہنا بھی توہین خنزیر ٹھہرے۔ عمران خان کے احکامات پر 34 علماء حفاظ قرآن کو رمضان میں روزے کی حالت میں راہ ناموس رسالت میں شہید کر ڈالا۔ کسی کے پیٹ کی انتڑیاں باہر تو کسی کا سر کھلا اور دماغ سڑک پر بکھرا ہوا پڑا تھا۔ کسی کو بختر بند گاڑی تلے کچل دیا تو کسی کو تیزاب سے جھلسا دیا گیا۔ لیکن کیا کریں، یہ قوم بھول جاتی ہے۔ ہمیں یاد ہیں وہ ایک بارش تڑپتے ہوئے بزرگ مسجد رحمت للعالمین پہنچے تو گھنٹوں ان کے منہ سے جھاگ نہیں رکتی تھی۔ معلوم ہوا کہ منہ میں تیزاب ڈالا گیا۔ شاید یہ قوم بھول گئی ہے، لیکن یاد رکھیں ہم لبیک والے اپنے محافظین ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی ایک بوند بھی نہیں بھولے۔ ہمیں ہر وہ قطرہ یاد ہے جو مسجد رحمت للعالمین کے فرش سے صاف کیا گیا۔ وہ مسجد کا اسپتال سا منظر جیسے بابا جان فرمایا کرتے تھے، 80 بھلے بھولے کوئی نہیں۔ وہ جو سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے وہ اللہ تو تم سے انتقام لے گا۔ اللہ کی طاقت سے ہم بھی اس خون کا پورا حساب لیں گے، نہ بھولے ہیں نہ کبھی بھولیں گے۔ فرانس کی دلالی میں یورپی یونین کا پٹا گلے میں ڈالے عمران خان ریاست نے امت مسلمہ کا جو رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں سر عام خون بہایا، اس خون کی یادداشت کے لیے کل 18 اپریل بروز پیر 3 بجے مرکزی سوشل میڈیا تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے سوشل میڈیا روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹرینڈ بنایا جائے گا اور ان شہداء کے خون کا تھوڑا سا ہی صحیح لیکن حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی، جنہوں نے 1400 سال کے بعد نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً دیکھا نہ سنا، لیکن جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہ گھر دیکھا نہ اولاد نہ والدین اور اپنی جان حقیقی راہ وفا میں قربان کر ڈالا۔ تمام محبین مخلصین ان بد عہدوں یورپی دلالوں قرآن پر کیے گئے معاہدوں سے مکرنے والوں کے خلاف ٹرینڈ کی بھرپور تیاری کریں، چھوٹے ہی سے ہی مگر انتقام میں بھرپور حصہ لیں۔ ہر شخص کو باور کرائیں کہ فرعون زمانہ عمران خان کی حمایت اپنے ہاتھوں کو شہداء ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگنے جیسی ہے، جس کا حساب دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ یقیناً عزت اس کی ہوگی
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل بیت کی عزت کی بات کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالی ان وقت کے فرعونوں کو عبرت کا نشان بنائے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کاوش میں شامل ہوں اور ان تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔